الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ آج آپ کے سامنے سورہ نبا کی آیت نمبر 9، 10 اور 11 تلاوت کی گئی۔ کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی اور تفصیل کے ساتھ آ گئی تھی کہ انسان جب اپنے محسن اور منعم حقیقی کو پہچانے گا تو کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس کی مثال دی تھی کہ ایک پیالے انسان ایک چائے پلا دیتا ہے، کبھی ایک چھوٹا سا کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو انسان اپنی پوری زندگی اس کو پہچانتا ہے۔ انسان تو انسان، جانور تک بھی پہچانتے ہیں۔ جی، کاٹ کھانے والا کتا ہو، لیکن آپ کبھی بھی راستہ سے چلتے ہوئے اس کو ایک ہڈی یا ایک گوشت کی بوٹی دے دیجئے، تجربہ کر لیجئے، اندھیری رات میں بھی آپ اس راستے سے گزریں گے تو آپ پر بھونکے گا نہیں، پہچان لیتا ہے کہ اس نے مجھے گوشت کا ٹکڑا دیا ہے۔ جی، تو انسان جب اپنے معبود حقیقی کو کے انعامات کو یاد رکھے گا تو کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کرے گا جان بوجھ کے۔ اگر کبھی انسانی تقاضے سے کوئی خطا ہو گئی تو فوراً کہہ دے گا استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ مسلم میں روایت ہے کہ بندہ جب گناہ کر کے اقرار کر کے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین عرش پر فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، علم عبدی، میرا بندہ جانتا ہے ان لہ ربن، تو اس کا ایک رب ہے جی جو معاف بھی کرے گا، پکڑے گا بھی۔ وہ مجھ سے معافی چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جی، اللہ پاک معافی کرنے والے ہیں۔ چلیے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا نیند کو تمہارے تکان دفع کرنے کے لیے۔ انسان کتنا تھکا ہارا ہو، جی ابھی ہم اس دن سفر سے آئے، جیسے 10 بجے پہنچے، غسل کیا، ایک پیالی چائے پی اور بستر پر بلا ارادہ گئے۔ ایسی نیند آئی کہ پوچھئے نہیں، جمعہ کی اذان ہوئی تو نیند کھلی۔ جی، نیند کو اللہ نے کیا بنایا؟ راحت کا ذریعہ بنایا۔ جی، علامہ عثمانی لکھتے ہیں یعنی دن بھر کی دوڑ دھوپ سے تھک کر جب آدمی نیند کر لیتا ہے تو سب تعب اور تکان دور ہو جاتا ہے۔ گویا نیند تو نام ہی سکون و استراحت کا ہے۔ نیند آئے سارا دماغی ٹینشن چلا گیا۔ جی، اور نیند نہ آئے تو انسان کو بخار ہو جاتا ہے، ٹینشن ہو جاتا ہے، طبیعت میں اچاٹ پن ہو جاتا ہے، بیوی سے بچوں سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ویلیم 5 کھانے کی ضرورت پڑتی، اس سے نہیں آتی تو 10 کھاتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جی، نیند نہ آئے تو ایک اور بھی چیز ہے، ذکر شروع کر دیجئے، شیطان سلا دے گا۔ ذکر شروع کر دیجئے۔ جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی بتائی، جی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پڑھتے رہیے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ جی، چلیے، نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے انسان کو جوڑے جوڑے بنانے کا ذکر فرمانے کے بعد اس کی راحت کے سب سامانوں میں سے خاص طور پر نیند کا ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے تو یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے۔ ساری راحتوں کا مدار یہی ہے۔ اور غریبوں کو زیادہ آتی، امیروں کے مقابلے میں، پیسہ والے موٹے موٹے جی میڈیکیٹ گدا پر، لیکن نیند جو ہے وہ میڈیکیٹ گدا کی محتاج نہیں ہے۔ اور اس نعمت کو حق تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے ایسا عام فرما دیا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں بیک وقت عطا ہوتی ہے۔ رات میں سب کو اللہ پاک یہ نعمت دیتے ہیں۔ جی، بلکہ دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت جیسی حاصل ہوتی ہے وہ مالداروں کو اور دنیا کے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ جی، بڑے لوگوں کو 9 اور 2 11، 11 اور 2 13، اور 13 اور 2 15، رات بھر بلین ڈلین کا حساب کرنا ہے۔
اور نیند کیسی آئے گی؟ اور فقیر بیچارہ غریب 100 روپیہ کما کے لایا، روٹی لیا اور سر پہلے تکیے پر رکھا یا نیند پہلے آئی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کے پاس راحت کے سامان، راحت کے مکان، ہوا اور سردی گرمی کے اعتدال کی جگہ نرم گدے، تکیہ سب کچھ ہوتے ہیں جو غریبوں کو بہت کم ملتے ہیں، مگر نیند کی نعمت ان گدوں اور تکیوں اور یا کوٹھی اور بنگلوں کی فضا کے تابع نہیں ہے۔ غریبوں کو اچھی نیند آتی اور امیر بیچارہ اپنے دالان میں، صحن میں رات بھر ٹالتا ہے، رات بھر ٹالتا ہے۔ وہ تو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو براہ راست اس کی طرف سے ملتی ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ومن ان یحضرون۔ خالد بن ولید تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو رات میں نیند نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ پوری رات دماغ چلتا تھا کہ دشمن یوں وار کرے گا تو میں یوں کروں گا، یوں کرے گا تو یوں کروں گا، یوں کروں، جنگ، تو نیند نہیں آتی تھی۔ یہ دعا جو ابھی میں نے پڑھی حضور نے انہیں کو تلقین کی تھی، اور تجربہ کیجئے۔ اور بتا دوں نسخہ، نیند نہ آئے تو آیت پڑھیے 11 دفعہ یا 9 دفعہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیے اور اس آیت کو مکمل کیجئے۔ 9 دفعہ سے پہلے آپ کو انشاءاللہ اونگ آ جائے گی، نیند آ جائے گی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا رات کو اوڑھنا، رات کا لباس۔ جیسے آدمی کپڑا اوڑھ کر اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی مخلوق کی پردہ داری کرتی ہے، سارے مخلوق کو رات میں اپنے اندھیرے چھپا لیتی ہے۔ گویا کہ ہمارے جسم پر جیسا لباس ہے، رات انسانیت کو چھپا لیتی ہے۔ جو کام چھپانے کے لائق ہو عموماً رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں، اور حصی طور پر بھی رات کو کپڑا اوڑھنے کی ضرورت دن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج کل موسم تو ٹھنڈا ہے، اور ہندوستان میں پوچھئے ہی مت کیا کڑاکے کی ٹھنڈی آئی ہوئی ہے، ذرا دلی والے سے جا کے پوچھئے اور دوسرے جگہ سے پوچھئے، کیونکہ نسبتاً وہ وقت خنقی اور ٹھنڈک کا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا دن کمائی کرنے کو، کام کاج کے لیے دن، یعنی عموماً کاروبار اور کمائی کے دھندے دن میں کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد یہی ہے کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضرورت کی طرف سے دل کو سکون و اطمینان نصیب ہو۔ آگے رات دن کی مناسبت سے آسمانوں اور سورج کا ذکر فرماتے ہیں، یا یوں کہو کہ زمین کے مقابل آسمان کا بیان اللہ پاک کر رہے اگلی آیت میں، ٹھیک ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ رات سکون کا باعث بن جاتی ہے، اور برخلاف رات کے دن کو ہم نے روشن، اجالے اور اندھیرے بغیر کا بنایا تاکہ تم کام دھندا اس میں کر سکو، جا آ سکو، بیوپار تجارت لین دین کر سکو، اور اپنی روزیاں اور رزق حاصل کر سکو۔ اور ہم نے جہاں تمہیں رہنے سہنے کو زمین بنا دی، وہاں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے جو بڑے، لمبے، چوڑے، مضبوط، پختہ اور عمدہ اور زینت والے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں ہیروں کی طرح چمکتے ہوئے ستارے لگ رہے ہیں۔ کہاں؟ آسمان میں۔ بعض چلتے پھرتے ہیں اور بعض ایک جگہ قائم ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے سورج کو چمکتا چراغ بنایا جو تمام جہاں کو روشن کر دیتا ہے، ہر چیز کو جگمگا دیتا ہے اور دنیا کو منور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں مثال دی؟ تاکہ جس طرح ستارے منور ہیں، اللہ کے حکم سے اپنے دلوں کو بھی قرآن سے کیا کرو؟ منور کر لو۔ انشاءاللہ یہ نور پھر قبر میں جائے گا، پھر قبر سے اٹھ کر کے محشر میں جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جب اللہ پاک سے ملاقات ہوگی تو پل صراط سے پہلے اللہ نے قرآن میں کہا دیا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور تام عطا فرمائے۔ بس بھائی صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔
वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।